السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے تفصیلی خبروں سے خبر پیش ہے۔ اہم سرخیاں: امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر پھر حملہ، مشتبہ شخص کی موت۔ تائیوان میں مسافر ٹرین حادثے کا شکار، 50 سے زائد ہلاک۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر امریکہ کرے گا مذاکرات، یورپین یونین کا بھی خیر مقدم۔ جرمنی میں مسلمانوں کو تابوت کے بغیر تدفین کی اجازت، اور جرمن انتخابات میں دھمکی کے بعد شامی پناہ گزین نے انتخابات سے واپس لی نامزدگی۔ اب خبر تفصیل سے۔ جنوری میں ٹرمپ حامیوں کے امریکی کانگریس عمارت کیپٹل ہل پر حملے کے بعد جمعہ کو پھر سے حملے کی خبر ہے۔ کیپٹل ہل کے ترجمان کے مطابق عمارت کے پاس لگے سیکورٹی رکاوٹ سے ایک گاڑی ٹکرائی، جس کے بعد گاڑی سے نوہا گرین نامی شخص نے نکل کر پولیس اہلکاروں کی طرف چاقو لے کر دوڑا۔ پولیس اہلکاروں نے اس پر فائرنگ کی، جس میں اس کی موت ہو گئی۔ واشنگٹن ڈی سی کے محکمہ پولیس کے قائم مقام سربراہ رابرٹ کونٹی نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ چاہے سیکورٹی حکام کے خلاف تھا یا کسی اور کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری تفتیش کرے اور اس کی تہہ تک جائے۔ تائیوان میں جمعہ کو ٹرین حادثے میں 50 سے زائد افراد کی موت ہو گئی۔ تائیوانی میڈیا کے مطابق حادثہ مشرقی تائیوان میں پیش آیا، جہاں چھٹی کے دن اس ٹرین میں تقریباً 350 افراد سوار تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 61 زخمی مسافرین کو ہسپتال پہنچایا جا چکا ہے، جبکہ تقریباً 72 مسافرین ٹرین کے اندر اب بھی پھنسے ہوئے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی جاری ہے۔ متاثرہ ٹرین تائپی سے تائتونگ جا رہی تھی اور یہ حادثہ ایک سرنگ کے پاس پیش آیا۔ ایک مقامی میڈیا نیٹ ورک UDN نے اس بات سے حوالے جو بھی تصویر شائع کی ہے، اس میں ٹرین کے ایک حصے کو سرنگ کے اندر جبکہ دوسرا حصہ سرنگ کے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پل کے اوپر سے ایک ٹرک ریلوے لائن پر گر گیا تھا اور اس وقت تیز رفتار ٹرین کے ایک سرنگ سے نکل کر باہر آ رہی تھی اور یہ ٹرین ٹرک سے ٹکرا گئی۔ تائیوان میں اب تک کا یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے امکانات قوی ہو گئے ہیں۔ یورپین یونین کے خارجی امور کے نمائندے جوزف بوریل کے مطابق یورپین یونین کے کانفرنس کے دوران جوہری معاہدے میں امریکہ کی ممکنہ واپسی اور تمام فریقین کی طرف سے معاہدے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد پر بات چیت کی جائے گی۔ ان مذاکرات کو مشترکہ جامع منصوبہ بندی یعنی JCPOA معاہدے میں شامل برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس جیسے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پہلے ہی معاہدے میں واپسی کا اشارہ دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ تہران بھی اس کی حمایت کرے گا۔ ادھر یورپین یونین اور ایران میں بات چیت پر امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے، جس سے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی چاہتا ہے، جسے ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر معاہدے کو ترک کرنے کے بعد ایران پر سخت پابندیاں عائد کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر میانمار میں مظاہرین کے خلاف سیکورٹی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد سے سینکڑوں عام شہریان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچے خصوصی طور پر شامل ہیں۔ جمعرات کو برطانیہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد پر سلامتی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ رکن ممالک میانمار میں سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ چین نے مذمتی قرارداد میں سخت الفاظ استعمال کرنے کی مخالفت کی ہے۔ جرمن پارلیمان انتخابات میں مقابلہ کرنے کا گزشتہ ماہ اعلان کر کے طارق الاؤس نامی شامی مہاجر نے سنسنی پیدا کر دی تھی۔ اب طارق کا کہنا ہے کہ نسل پرستی اور دھمکیوں کی وجہ سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ طارق الاؤس کہتے ہیں کہ ان کی امیدواری کے اعلان سے پناہ گزینوں کے مسائل تو اجاگر ہوئے، لیکن منظر عام پر آ جانے کی وجہ سے ان کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ شامی پناہ گزی اور انسانی حقوق کے کارکن 31 سالہ طارق الاؤس نے منگل کے روز اعلان کیا کہ نسلی حملوں اور انہیں موصول ہونے والی ذاتی دھمکیوں کی وجہ سے انہیں جرمن پارلیمانی الیکشن میں امیدواری سے اپنا نام واپس لینا پڑ رہا ہے۔ طارق شام میں جاری جبراً فوجی بھرتی سے بچنے کے لیے فرار ہو کر 6 برس قبل یورپ آ گئے تھے۔ انہوں نے گرین پارٹی کی امیدواری کے طور پر الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس سے طارق کو سخت کی جرمن دائیں بازو کی تنظیموں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو چکی ہیں۔ برطانیہ نے پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت مزید 4 ممالک کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جن کے شہریوں پر کورونا کی وبا کی وجہ سے برطانیہ آنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5234 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جو 8 ماہ میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ نے فلپائن، پاکستان، کینیا اور بنگلہ دیش کو ریڈ لسٹ میں شامل کر کے مسافرین پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ پابندی برطانوی شہریوں کو کورونا وائرس کی نئی اقسام سے بچانے کے لیے عائد کی گئی ہے۔ اس پابندی کے بعد 9 اپریل سے ان چاروں ممالک سے آنے والے مسافروں پر سفری پابندی نافذ ہوگی۔ یاد رہے کہ برطانیہ کی اس ریڈ لسٹ میں اب تک 35 ممالک شامل تھے اور 9 اپریل کے بعد ان کی تعداد 39 ہو جائے گی۔ جرمن ریاست بائرن میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے تابوت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد مسلم روایات کے مطابق تدفین ممکن بنانا اور مسلم برادری کے معاشرے میں انضمام ہے۔ جرمنی کے معروف خبر رساں ادارے DW کے مطابق جرمنی کی ریاست بائرن میں تدفین کے لیے اب تابوت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت میں شامل جماعت SPD کی پارلیمان گروپ برائے انضمام کے ترجمان عارف تسدلین نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران انہیں بہت سی کوشش کرنی پڑی۔ آخرکار اب مسلمان اپنی روایت اور مذہب کے مطابق تدفین کر سکیں گے۔ جرمن قانون میں اس تبدیلی کو مسلم انضمام اور قبولیت کی پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنی کی اب صرف 2 ریاستیں ایسی باقی بچی ہیں جہاں اب بھی تابوت کے بغیر تدفین کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیگر تجزیے، خبریں اور تصاویر آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔